السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام کا یہ 121واں نمبر ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ جمال الدین قاسمی سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ دیوبند کے فارغ ہیں، بلکہ یہ آپ کی دادا کی طرف نسبت ہے۔ ان کا نام قاسم تھا، قاسمی۔ ان کا مکمل نام ہے جمال الدین بن محمد بن سعید ابن قاسم بن صالح بن اسماعیل بن ابو بکر، معروف جمال الدین قاسمی۔ جمال الدین قاسمی سے آپ معروف ہیں اور آپ کی کنیت ہے ابو الفرج۔ جیسے کہ میں کہا، قاسمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے دادا قاسم تھے، جو امام فقیہ شام ان کو کہا جاتا تھا۔ ان کا نام قاسم تھا، اس لیے آپ کو قاسمی کہا جانے لگا۔ 1280 پر 3 کو پیدا ہوئے دمشق میں۔ آپ کے والد بھی ایک علمی آدمی تھے، اس طرح آپ کی تربیت علمی اور متقی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کی شخصیت پر آپ کے اس گھرانے کا زبردست اثر ہوا۔ قرآن کو حافظ معمر شیخ عبد الرحمن بن علی شہاب مصری کے پاس آپ پڑھے، جو شام میں رہتے تھے۔ اس کے بعد آپ کتابت میں شروع کیے تھے، کتابت سیکھنا شروع کیے۔ شیخ محمود افندی بن محمد مصطفیٰ القوسی ان کے پاس سیکھنے لگے۔ پھر مدرسہ ظاہریہ میں مکتب میں جانے لگے۔ وہاں کے معلم شیخ رشید افندی تھے، جو ابن سنان کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے پاس آپ مکتب میں تعلیم شروع کیے اور ان کے پاس بنیادی چیزیں حاصل کیں۔ مختلف فنون بھی پڑھے، جیسے توحید، صرف، نحو، منطق وغیرہ وغیرہ۔ ادھر مکتب میں پڑھائی جاری تھی اور دوسری طرف آپ اپنے والد کے پاس چند فقہی نحوی مختصرات بھی آپ اپنے والد صاحب کے پاس پڑھنے لگے تھے، اور اس کے بعد تجوید کے ساتھ امام حفص کے مطابق، روایت امام حفص کے مطابق آپ شیخ قراء جو شام کے تھے احمد حلوانی، ان کے پاس آپ قرآن کو پڑھے۔ اور آپ کے کئی بڑے بڑے شیوخ تھے جنہوں نے آپ کو اجازہ عامہ دیا تھا، جیسے مفتی شام علامہ محمود افندی الحمزاوی، امام طاہر بن عمر آمدی، علامہ شیخ محمد طنطاوی۔ یہ مشہور اساتذہ ہیں جو آپ کو اجازت دیے تھے۔ اس طرح آپ کے اگر اساتذہ کی لسٹ اگر ہم نکالیں گے تو خود آپ کے والد صاحب سعید قاسم، حافظ معمر شیخ عبد الرحمن بن علی شہاب المصری جن کے پاس قرآن پڑھے تھے، محمد افندی، محمد مصطفیٰ، رشید افندی جو مشہور ہیں ابن سنان سے، احمد حلوانی شیخ القراء، بکر بن حسن بن احمد جو دسوقی کے نام سے مشہور ہیں، اسی طرح محمد افندی الحمزاوی، طاہر بن عمر آمدی، محمد طنطاوی، امام آلوسی، یہ آپ کے مشہور اساتذہ میں سے آتے ہیں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ تدریس شروع کر دیے تھے۔ آپ کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے اور تعجب کی بات بھی ہے کہ آپ 14 سال میں تھے کہ آپ تدریس شروع کر دیے تھے۔ 14 سال کے تھے، آپ تدریس شروع کر دیے تھے، اور دن میں آپ کئی دروس دیتے تھے۔ امام و خطیب بھی تھے دمشق میں۔ جب آپ کے والد صاحب کی وفات ہو گئی تو آپ اپنے والد صاحب کی جگہ کو لے لیے، یعنی جامع السنانین جو دمشق میں ہے وہاں پر آپ اپنے والد صاحب کی جگہ لے کر پڑھانے لگے۔ اس طرح آپ کے چند ہی تلامذہ ہیں، لیکن اچھے تلامذہ ہیں اور مشہور تلامذہ ہیں، اپنی جگہ پر علمی خدمت کرنے والے ہیں۔ آئیے ان کے نام جانتے ہیں۔ محب الدین خطیب، یہ جو ہے محقق ہیں، کئی کتابوں کی تحقیق کیے ہیں۔ صلاح الدین قاسمی، یہ خود آپ کے بیٹے ہیں۔ حامد النقی، یہ بھی مشہور ہیں۔ محمد بہجہ البیطار، یہ بھی مشہور ہیں۔ احمد محمد شاکر، یہ بھی مشہور ہیں۔ محمد جمیل الشطی۔ اس طرح جو ہے آپ کے چند ہی تلامذہ ہیں، لیکن مشہور تلامذہ میں یہ چند نام ہیں، اور
ہر تلمیذ اپنی جگہ پر اچھی جو ہے خدمت کیا ہے۔ جب آپ اپنے والد صاحب کے مکان کو حاصل کر لیے، درس و تدریس شروع کر دیے تھے، وہاں آپ کتابوں کی طرف بھی رجوع کرنے لگے، یعنی کتابوں کو تالیف کرنا، شرح لکھنا، کتابوں کی اصلاح کرنا، یا جو ہے کتابوں کے اوپر نقد کرنا، یہ آپ کا کام جو ہے شروع ہو چکا تھا۔ اس طرح آپ کے کئی کتابیں بھی جو ہے سامنے آئیں، جن میں مشہور آپ کی تفسیر ہے جس کا نام ہے محاسن التأویل فی تفسیر القرآن الکریم۔ اسی طرح ایک کتاب ہے بحث فی جمع القراءات المتعارف علیہا۔ اسی طرح ایک کتاب ہے دلائل التوحید۔ اسی طرح ایک کتاب ہے موعظۃ المؤمنین من احیاء علوم الدین۔ اسی طرح ایک کتاب ہے نقد النصائح الکافیہ۔ اسی طرح ایک کتاب ہے الفتویٰ فی الاسلام۔ اسی طرح ایک کتاب ہے اصلاح المساجد من البدع والعوائد۔ اسی طرح ایک کتاب ہے شرح یقظۃ العجلان۔ اسی طرح ایک کتاب ہے قواعد التحدیث فی فنون مصطلح الحدیث۔ آپ کے متعلق ایک بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کو شام کی حکومت کی جانب سے گاؤں گاؤں گھوم کر دروس دینے کو کہا گیا تھا۔ آپ کے کچھ ساتھی بھی تھے جن کا کام یہ تھا کہ گاؤں گاؤں گھومیں اور لوگوں کو جو ہے دروس دے کر سمجھائیں، کیونکہ آپ جس زمانے میں تھے وہ زمانہ کیسا تھا، یعنی تمام لوگ جو ہے تعصب میں پڑے ہوئے تھے اور تقلید میں جم کر رہ گئے تھے۔ ان کے پاس اجتہاد نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جو ملا ہے اسی پر چلنا، اسی کو جو ہے وہ صحیح سمجھ رہے تھے۔ حق کیا ہے، حق کو پہچاننے میں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اس سے ہم کو حاصل کرنا ہے، ایسا جو ہے کوئی بھی نہیں سوچتے تھے، بلکہ سب کے سب اسی میں پڑے ہوئے تھے کہ جو ملا اس پر جو ہے چلنا ہے، جو ملا اس پر جو ہے چلنا ہے۔ تو وہ زمانہ تھا ان کا، تو آپ بہت محنت کیے اور اجتہاد کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس پر آپ خوب جو ہے لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ تو ہوا کیا، 1308 سے لے کر 1312 تک 4 سال تک آپ اس طرح جو ہے گاؤں گاؤں گھوم کر جو ہے آپ اور آپ کے ساتھی جو ہے اس طرح دروس دیتے رہے۔ پھر آپ مدینہ کی زیارت بھی کیے، وہاں سے مسجد اقصیٰ بھی گئے اور مصر بھی گئے۔ اس طرح مختلف جگہ پر گھوم کر آنے کے بعد جب آپ واپس آئے 1313 میں، تو لوگوں نے آپ پر الزام لگایا، یعنی جو علماء تھے اس زمانے کے، انہوں نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ ایک نیا مذہب جو ہے ایجاد کر لیے ہیں جس کا نام مذہب جمالی ہے۔ مذہب جمالی ہے، یہ آپ نیا مذہب جو ہے ایجاد کر لیے ہیں اور اسی کی طرف جو ہے دعوت دیتے ہیں۔ اس طرح جو ہے آپ کے متعلق شکایت جو ہے بادشاہ تک پہنچی، تو فوراً آپ کو اور آپ کے جو چند ساتھی تھے ان کو فوراً بادشاہ جو ہے جیل بھیجوا کر وہاں پر کئی دن رہے آپ۔ اس کے بعد پھر کسی کی سفارش سے واپس جو ہے پھر آئے۔ جب برات ظاہر ہوئی اور حقیقت معلوم ہوئی کہ اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ کتاب و سنت کی طرف تعلیم دے رہے تھے اور اجتہاد کو جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے، یہ جو ہے ان کا نعرہ تھا اور یہ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا اور ان کی جو ہے برات ظاہر ہوئی تو پھر ان کو جو ہے جیل سے پھر نکالا گیا۔ اس طرح یہ اپنی زندگی میں تکلیف کو اٹھائے تھے۔ اب آئیے آپ کے متعلق علماء کیا کہتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ شکیب ارسلان فرماتے ہیں کہ وہ دمشق کے جمال تھے، شام کے جمال تھے، وہ اخلاق کے پیکر تھے، صاحب عقل و دانش تھے، زبردست علم والے تھے، عقل و نقل روایت فہم کو جمع کیے ہوئے تھے، گویا کہ عقل و نقل روایت فہم کے مجموعہ تھے۔ ان کے وقت میں ان سے اعلیٰ فکر رکھنے والے کوئی نہ تھے، ان سے زیادہ بصیرت رکھنے والے کوئی نہ تھے اور وہ دور اندیش تھے۔ متون و فنون کو سمجھنے میں ثاقب ذہن رکھتے تھے، عموم و خصوص کے درمیان تمیز کرنے میں بھی آپ بہت بہترین صلاحیت رکھتے تھے۔ رشید رضا فرماتے ہیں کہ علامہ شام تھے، مجدد
علوم اسلام تھے، محی السنہ تھے، علم و عمل، تعلیم و تہذیب، تالیف کے اعتبار سے آپ محی السنہ تھے، فقیہ تھے، اصولی تھے، مفسر تھے، محدث تھے، ادیب تھے، متفنن تھے، متقی تھے اور اواب تھے، حلیم تھے، اواہ تھے، عفیف یعنی پاک باز تھے اور دلچسپ کتابوں کے مؤلف ہیں اور مقنع بحثیں لکھنے والے ہیں۔ جمیل العظم فرماتے ہیں کہ یہ بہت سے مناقب اور فضائل میں منفرد ہیں۔ قصاص، منحرف لوگ اور متفقہ آپ پر ہمیشہ حملے کرتے رہے، لیکن آپ صبر سے کام لیتے رہے، اپنے وقار، اپنی سکینت کو ہمیشہ برقرار رکھا۔ گویا کہ جمال الدین جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ فارس کے جمال الدین کی طرح تھے اور ہند کے صدیق حسن خان کی طرح تھے اور مصر کے استاد امام کی طرح تھے۔ ظاہر الجزائری فرماتے ہیں کہ وہ شریعت کو ویسے سمجھے تھے جیسے صحابہ اور تابعین نے سمجھا تھا۔ اب آئیے آخری بات کریں، آپ 1332 کو وفات پائے، گویا کہ 50 سال بھی آپ زندہ نہ تھے۔ اسی دوران آپ اتنی خدمت کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔